بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوریز میں خوش آمدید۔ رب چاہی پر چلی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا کہ فرعون جھوٹا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب سچا ہے تو وہ ایمان لائی، حالانکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ فرعون 3 سزاؤں میں سے ایک سزا مجھے ضرور دے گا۔ فرعون کی 3 سزائیں مشہور ہیں جو قرآن میں مذکورہ ہیں: مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹنا، سولی پر لٹکانا، کیلیں ٹھوکنا۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی ہے تو فرعون نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے، مارا اور ان کے والدین کو بلوایا کہ اسے سمجھاؤ۔ انہوں نے آ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آسیہ، کیا آج تو خاندان عمالقہ کی سب سے اعلیٰ عورت نہیں؟ تیرا شوہر عمالقہ کا خدا ہے، اس کو رب مان لو، اسی میں ہماری اور تمہاری بلائی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی پناہ، فرعون جو کچھ کہہ رہا ہے اگر سچ ہے تو اسے کہو مجھے ایسا تاج پہنا دے جس کے سامنے سورج، پیچھے چاند اور ارد گرد ستارے ہوں۔ فرعون ایسا نہیں کر سکتا، بالفرض اگر ایسا کر بھی دے تو پھر بھی میں حضرت موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سن کر فرعون کو غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں کیلیں ٹھوک دو اور اس کا منہ میرے محل کی طرف کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر فرعون نے آ کر ان سے کہا کہ اب بھی تیرے پاس موقع ہے، یہ محل اور نوکر چاکر، یہ سب نعمتیں تجھے دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کا انکار کر دے۔ وہ کہنے لگی، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پھر بھی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون کو غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا، ان کی کھال اتار دو۔ چنانچہ ان کے جسم سے کھال اتار دی گئی۔ اس کا دل پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے حکم دیا، مرچیں لاؤ اور ان کے جسم پر چھڑکاؤ۔ چنانچہ جس وقت وہ بڑا پتھر ان کے سینے پر گرایا جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر 3 دعائیں مانگی اور تینوں قبول ہو گئیں۔ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، وہ کہتا ہے ہم نے تمہیں محل سے نکال دیا، آج کے بعد اس محل میں نہیں جا سکوں گی۔ اے اللہ، میرے لیے جنت میں اپنے پڑوس میں ایک محل بنا۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے انچارج فرشتے رضوان کو حکم دیا کہ جنت کے سارے پردے ہٹاؤ اور آسیہ کو وہ محل دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے بنایا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں ہوتے ہوئے جنت میں اپنا محل دیکھ لیا، اور انہوں نے نہ تو صرف محل کا سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محل والا بھی دے دیا۔ دنیا میں فرعون کے نکاح میں تھی، لیکن جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوگی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات ہو رہی تھی اور آخری لمحات میں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ختیجہ، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہو، جب جنت میں جاؤ تو وہاں میری بیوی کو سلام کہنا۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے محبوب، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے آپ کی کون سی ایسی بیوی تھی جو وفات ہو کر جنت جا چکی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں آپ میری پہلی بیوی ہو، مگر مریم علیہ السلام اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پہلے جنت میں جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو میری بیویاں بنائی ہیں۔ لہٰذا فرعون کی جگہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اور فرعون کے محل کی جگہ ان کو جنت کا محل مل گیا، اور فرعون کے نوکر چاکر اور زیورات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے نوکر چاکر اور زیورات دے دیے۔ باقی 2 دعائیں یہ کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے اور ظالم قوم سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں بھی قبول کر لیں۔ جس وقت فرعون کے نوکروں نے وہ پتھر چھوڑا تو وہ پتھر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔